أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون سورة الانبیاء. اس سورت کا نام انبیاء کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ اس سورت کے اندر انبیاء کا تذکرہ آئے گا. یہ سورت مکی سورت ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکی دور تھا اس وقت یہ سورت نازل. طرح طرح کے مشرکین اور کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیا کرتے تھے اور اعتراض کیا کرتے تھے. انہی اعتراضات کے جواب کے اندر یہ سورت اتاری گئی. اب اس سورت کا اور سورہ طٰہٰ کا آپس میں جوڑ کیا ہے؟ تو سورہ طٰہٰ کے اندر آخر میں قیامت کی بحث آئی تھی آخری آیت کے اندر کہ آپ لوگ بھی انتظار کرو مشرکین، ہم مسلمان بھی انتظار کرتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھے راستے کے اوپر ہے. اور یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے تو یہ قیامت ہی کے مضمون سے شروع ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس، قریب ہو گیا ہے بہت ہی زیادہ لوگوں کے لیے، حسابهم، ان کا حساب، یعنی حساب کا جو دن ہے اللہ کے سامنے جو پیش ہونا ہے وہ بہت ہی زیادہ قریب ہو گیا ہے. یہ کیوں فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے اندر آنا ہی قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. یعنی اب قیامت قریب آ گئی ہے کہ ہم نے آخری رسول کو بھیج دیا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی رسول آپ کے پاس نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا. آخری پیغمبر آ چکے ہیں، تو جب آخری پیغمبر آئے ہیں تو یہ قیامت تک چلیں گے، لہذا قیامت میں اب زیادہ فاصلہ نہیں. وہ دور اول آدم علیہ السلام سے دیکھا جائے تو محمد الرسول اللہ تک وہ 1.25 لاکھ انبیاء کا زمانہ ایک طرف تھا. اب اختتام ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ پر. اس کو اور واضح بیان کیا محمد الرسول اللہ نے. مجلس میں بیٹھے تھے، اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، 2 انگلیاں سیدھی کی اور فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں. یعنی میری امت جب ختم ہوگی قیامت آ جائے، کوئی فاصلہ درمیان کے اندر نہیں. اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور یہ لوگ غفلت کے اندر ہیں، لاپرواہی کے اندر ہیں. قیامت کی لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں. اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک قیامت تو بڑی ہے جس میں برپا ہونا ہے، دنیا کا نظام تہس نہس ہوگا. اور ایک قیامت وہ ہے کہ انسان آنکھیں بند کرے گا، قیامت شروع ہو جائے گی. اور لوگ دونوں قیامتوں سے کیا ہے؟ غافل ہیں. اپنے مرنے کی قیامت سے بھی اور جو حساب والا دن ہے اس کی قیامت سے بھی لوگ کیا ہے؟ غافل ہیں. فرمایا معرضون، منہ پھیرے ہوئے ہیں. یہ اس زمانے میں بھی تھا، اب بھی ہے کہ لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا تھا. ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ان کے ماننے والے جتنے لوگ بھی تھے انہوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا تھا. اور آج کے زمانے میں بھی لوگوں نے قرآن سے منہ موڑا ہوا ہے. ایک تو قرآن کو سمجھنا ہے، پھر جا کر اس پر عمل کرنا ہے. تو ہم سمجھنے کی زحمت نہیں کرتے، عمل تو بہت دور کی بات ہے. تو فرمایا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ منہ موڑا ہوا ہے انہوں نے. قیامت تو آنے والی ہے، اب تو اتنا زمانہ نہیں رہا. ما یاتیہم، نہیں آتی ان کے پاس، من ذکر، کوئی نصیحت، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، محدث، نئی، یعنی نئی تازہ تازہ کوئی نصیحت ان کے پاس نہیں آتی. الا استمعوہ، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اور صرف اسے سنتے ہیں. پیغام آتا ہے اللہ کی طرف سے تو اس پیغام کو یہ صرف اور صرف کانوں کے اندر ڈالتے ہیں، عمل کے اندر نہیں لاتے. فرمایا وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں. اس حالت میں قرآن کو سنتے ہیں کہ یہ کھیلتے کودتے ہیں، یہاں سے چل رہے ہیں، بس سن لیا قرآن چلے گئے. مشرکین کی عادت، چلتے چلتے کہتے اے محمد تیرے رب نے کوئی نیا پیغام ہمارے لیے بھیجا ہے تو سنا دو نا. بس
محمد رسول اللہ کو آیت کریمہ پڑھتے ایک آخر اپنی ہنسی مذاق کے اندر لگے رہتے اور چلتے پھرتے رہتے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حق قرآن کا نہیں ہے. تو جو آگے فرمایا لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غفلت کے اندر، لاپرواہی کے اندر ہے. دنیا کی سوچیں انہوں نے لی ہوئی ہیں، قرآن کی اور دین کی کوئی سوچ ان کے دل کے اندر نہیں ہے. کہ اللہ غافل دل کو پسند نہیں کرتا. جس دل کے اندر غفلت ہو، لاپرواہی ہو، اللہ کی لاپرواہی، قرآن کی لاپرواہی ہو، اللہ اس دل کو پسند نہیں کرتا. اللہ اسی دل کو پسند کرتا ہے جس دل کے اندر اللہ بستا ہو، اللہ کا رسول بستا ہو اور قرآن بستا ہو. اللہ کو وہ دل محبوب ہے. اور جو دل غافل ہو اللہ ذات سے، قرآن سے اور محمد رسول اللہ سے، وہ دل کیا ہے؟ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بنتا. وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپ چھپ کر آپس میں مشورے کرتے ہیں محمد الرسول اللہ کے خلاف. اور یہی بات ہے، وہ محمد الرسول اللہ کے خلاف جیسے مشورے ہوا کرتے تھے اس زمانے کے اندر بھی جو کوئی دین کی بات کرتا ہے اس کے خلاف مشورے ہوتے ہیں، قتل تک کے مشورے ہوتے ہیں. جو کوئی اپنا سر دین کے لیے اٹھا لے اس سر کو کاٹا جاتا ہے اس زمانے کے اندر بھی. کون مشورے کرتے ہیں؟ الذین ظالم لوگ. یاد رکھ لیں جب بھی آپ دین کے خلاف کھڑے ہوں گے، دینی کسی کام کے خلاف آپ کھڑے ہوں گے، آپ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. اور اسے قرآن نے ظالم کہا ہے. کیا آپ مشورے کرتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، کہ نہیں ہے یہ محمد الرسول اللہ مگر تمہاری طرح کا ایک انسان ہے. مشرکین کا یہ خیال تھا یہ رسول انسان نہیں ہو سکتا. وہ کہتے تھے رسول کوئی نہ کوئی فرشتہ ہوگا، انسان کو ہم کیسے رسول بنا لیں. اور یہ ذہن آج بھی ہے کہ رسول انسان نہیں ہو سکتا، رسول نوری ہے. یہ حالانکہ دیکھا جائے تو قرآن کے اندر محمد رسول اللہ کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے انما انا بشر مثلکم. اے لوگو، اے مکہ والو، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مجھے اللہ نے بھیجا ہے، مجھے جو سرفرازہ گیا ہے، جو مجھے بلند مرتبہ عطا کیا گیا ہے وہ قرآن کے ذریعے کیا گیا ہے، وہ وحی کے ذریعے کیا گیا ہے، وگرنہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. تو فرمایا انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک انسان ہے جو تمہاری طرح کا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اب لوگوں کو کیسے ورغلایا جا رہا ہے؟ افتأتون السحر. کافر بڑے بڑے جو سردار تھے اپنے چھوٹے لوگوں سے کہتے تھے افتأتون السحر، کیا تم لوگ آتے ہو جادو کے پیچھے؟ محمد رسول اللہ کو کیا کہتے تھے؟ یہ جادوگر ہے. اور یہ جو قرآن اس نے لایا ہوا ہے یہ بھی ایک جادو ہے. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، لوگو تم اندھے ہو، دیکھ نہیں رہے کہ محمد جادو کر رہا ہے، تم جادوگر کے پیچھے آ رہے ہو. قال، محمد رسول اللہ نے فرمایا ربی، میرا پروردگار، یعلم القول، جانتا ہے بات کو، فی السماء، جو آسمانوں میں ہو رہی ہیں، والارض، اور جو کوئی زمین کے اندر باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تمام باتوں کو بیک وقت جاننے والا ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ، وہی خوب سننے والا ہے، العلیم، خوب جاننے والا ہے. لفظی ترجمہ، اقترب للناس، قریب آ گیا ہے لوگوں کے لیے حسابهم، ان کے حساب کا وقت، وهم فی غفلۃ، وہ غفلت کے اندر ہے، معرضون، منہ موڑ رہے ہیں.